السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور انٹرسٹنگ ناول جادوگر کی آخری قسط سنتے ہیں۔ ہوکسا کافی دیر تک واپس نہیں آیا اور میں آرام کرسی پر اونگتا رہا۔ پھر اس نے دروازے سے مجھے پکارا اور میں باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ معذرت خواہ ہوں ڈیئر ڈان پریسلے، تم سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن مجھے واپسی میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں نے تمام لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ تمہاری شایان شان خاطر مدارات کریں۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب تم مجھے پہچان چکے ہو ہوکسا، تو اس جہاز پر میرا رکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کروں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک ایسا معزز دوست جس کی میزبانی کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی۔ میں طنزیہ انداز میں ہنس پڑا اور میں نے کہا، اور وہ معزز دوست اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا؟ اس معاملے پر واپس آنے کے بعد گفتگو ہوگی، ہوکسا نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے کوشش کی تو تھی کہ ہوکسا کو متاثر کر لوں، لیکن اس کے رویے میں جارحیت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بظاہر نہ صحیح، لیکن پس پردہ اس نے ڈان پریسلے کو قیدی بنا لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے انجن کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد شاید وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ میں ہوکسا کے کیبن میں اس کی کرسی پر بیٹھا حالات پر غور کر رہا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں احتیاط سے اٹھ کر کیبن سے باہر نکل آیا۔ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ کیا کیبن کے باہر کسی کو میری نگرانی کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے آخری سرے پر ایک اور کیبن کے سامنے میں نے 2 افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ سرسری ہی صحیح، لیکن مجھ پر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ کیبن میں واپس آنے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر گہری نگاہوں سے ہوکسا کی اس رہائش گاہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بارے میں کچھ اور جاننے کا خواہش مند تھا، چنانچہ ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جہاں کاغذات وغیرہ موجود ہو سکتے تھے۔ کچھ کاغذات دستیاب بھی تھے جن میں ہوکسا کی مجرمانہ زندگی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن یہ میرے لیے بیکار تھے۔ کوئی ایسی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی جو کسی طور میری مددگار ہوتی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 2 افراد نے کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے مؤدبانہ درخواست کی کہ میں واپس اپنے کیبن میں پہنچ جاؤں۔ غالباً انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ چیف کے کیبن میں میری موجودگی مناسب نہیں ہے۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا اور انہوں نے مجھے ایک نئے کیبن میں منتقل کر دیا جو میرے پہلے کیبن سے زیادہ آرام دہ تھا۔ پورا دن گزر گیا۔ شام کو میں نے عرصے کی سیر کے دوران محسوس کیا کہ میری حرکت کو نظر میں رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ نگرانی مجھ سے دور رہ کر کی جا رہی تھی۔ یہ ان کا حق تھا اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس جہاز سے واپسی کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ خیالات کا سمندر طغیانی پر تھا اور میں نیند کا خواہش مند۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور پھر اس وقت تک سوتا رہا جب تک کہ سورج کی تیز کرنوں نے کیبن کے روشن دان سے براہ راست آنکھوں کے پپوٹوں کو جھنجھوڑنا شروع نہ کر دیا۔ تیز چمک سے سر میں ہلکا سا درد ہو گیا تھا۔ غسل سے جو ہی فارغ ہوا میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ ناشتہ لانے والے سے میں نے ہوکسا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تک مسٹر ہوکسا کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن دن کے تقریباً 11:15 بجے میں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوکسا کے آنے کی اطلاع ملی اور یہ بھی کہا گیا کہ ہوکسا نے مجھے طلب کیا ہے۔ اطلاع دینے والے نے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہوکسا کے کیبن میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہوکسا کے کمرے میں ایک کرسی پر وہی دبلا پتلا دراز قامت شخص بندھا ہوا تھا جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ اس کی نگاہ بھی مجھ پر پڑی اور غالباً میری جیسی کیفیت اس کی بھی ہو گئی۔ ہوکسا اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا،
او مائی ڈیئر ڈان پریسلے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں اور آتے ہی تمہارے بارے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری وہ پذیرائی نہیں کر سکا جو تمہاری شایان شان ہوتی۔ دراصل الجھنوں میں گرفتار ہوں۔ میرا ایک آدمی گم ہو گیا ہے جو میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا، وہی مائیکل جس کے دھوکے میں میرے آدمی تمہیں یہاں پکڑ لائے تھے، وہ بھی نہیں مل سکا۔ ہوکسا نے کرسی پر بندھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوکسا نے کرسی پر بندھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کے مل جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ مسٹر جیکسن بنفس نفیس ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ہوکسا کی آنکھوں میں پھر وہی آگ سلگ اٹھی جو اسے بے حد خوفناک بنا دیتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کرسی پر بندھے ہوئے شخص کے قریب پہنچ گیا۔ اگر تم ہوکسا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو جیکسن، تو ڈان پریسلے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ ہوکسا کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہاری پشت پر ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن ہوکسا بین الاقوامی ہے۔ جیکسن کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ہوکسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں بین الاقوامی کیا ایک معمولی حیثیت کا آدمی نہیں سمجھتا ہوکسا، ایک ایسا شخص تمہارے گھر میں آ کر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے جو در حقیقت ان تمام کارروائیوں میں مرکزی کردار رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ ہوکسا نے قدرے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کا نام تم نے ڈان پریسلے لیا ہے نا؟ یہی وہ شخص ہے جس نے شون لائل کی رہائش گاہ سے مائکرو فلم حاصل کی ہے۔ اس سے پوچھو کہ وہ ان پہاڑوں میں کیوں بھٹک رہا تھا اور کس طرح تمہارے آدمیوں کے ہاتھ لگا۔ میں نے ہوکسا کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر جیکسن کی طرف دیکھنے لگا۔ جیکسن، اگر تم نے یہ چال یہ سوچ کر چلی ہے کہ تم مجھے میرے دوست سے برگشتہ کر دو گے تو اس کے نتائج تمہارے لیے بے حد خطرناک ہوں گے۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کی وضاحت کرو۔ مسٹر ہوکسا، یہ حقیقت ہے کہ شون لائل کی رہائش گاہ پر یہ شخص موجود تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور افراد بھی، جن میں سے چند افراد ہمارے ہاتھ لگ گئے۔ یہ شخص تباہی پھیلانے کے بعد فلم لے کر نکل گیا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ لگنے والے لوگوں کو شون لائل کی رہائش گاہ پر افراتفری پھیلانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ فرار ہونے کے دوران اس نے راستے میں کچھ اور لوگوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اپنی موت کا سوانگ رچا کر صاف نکل گیا۔ تم جانتے ہو ڈیئر ہوکسا کہ اس فلم کے حصول کے لیے بہت سے ممالک سرگرداں ہیں اور ان میں سے بیشتر ممالک کے ایجنٹ شون لائل کی رہائش گاہ پر ہونے والے فینسی ڈریس شو میں موجود تھے۔ اس نے اپنی کارروائی پر مکمل طور سے عمل کر لیا اور دوسرے لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے، جن میں شاید تم بھی شامل تھے۔ ہوکسا کے انداز میں بے پناہ بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ کرسی پر بندھے ہوئے شخص نے مزید کہا، یہ تمام تفصیلات میں نے مارک ایشلے نامی شخص پر تشدد کرنے کے بعد حاصل کی تھیں اور پھر یہ بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ ابھی ہم اپنی کارروائیوں کی تکمیل نہیں کر سکے تھے کہ یہ دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آیا، اور اس کے بعد اگر تمہارے آدمی درمیان میں مداخلت نہ کرتے تو ہم اسے دوبارہ گرفتار کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے مائیکل کی حیثیت سے اسے شناخت کر لیا تھا اور یہ شخص موقع غنیمت دیکھ کر ان کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا۔ حقیقت یہی ہے ڈیئر ہوکسا، تم جس طرح چاہو اس سلسلے میں تحقیقات کر سکتے ہو۔ فلم میرے ہاتھ نہیں لگی، لیکن اگر لگ جاتی تو میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی اسے تمہارے حوالے نہ کرتا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے ساتھ جو سلوک تم چاہو کر سکتے ہو، لیکن میں نے تمہیں اس شخص کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ ہوکسا چند لمحات تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہا، جیکسن کی مکمل نگرانی کی جائے، اسے لے جاؤ اور ہوشیار رہو۔ اس کے بعد وہ میرا بازو پکڑ کر اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا موٹا سگار بجھ گیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے سگار سلگایا اور اس کا کش لے کر گاڑھا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، جیکسن نے جو انکشاف کیا ہے ڈیئر ڈان پریسلے، اس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہو، اور اگر جیکسن کا کہنا درست ہے تو پھر بھلا مجھ سے زیادہ اور کون یہ بات جان سکتا ہے کہ ڈان پریسلے جس سلسلے میں کام کر رہا ہے
اس میں سے ناکامی ہو؟ اس نے سگار دانتوں سے نکال کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اس بات کے دعوے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں ہے کہ وہ نایاب فلم اس وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ میں دل ہی دل میں لرز رہا تھا، لیکن اداکاری کے وہ گر اب مجھے بھی آ گئے تھے جو انسانوں کو ممتاز کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر ہوکسا کہ اس وقت وہ فلم میرے پاس موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کس طرح اسے برآمد کرتے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ پہلے مجھے جیکسن کی تفصیل بتاؤ۔ ہاں، کیوں نہیں، میں اس وقت الجھنوں کا شکار ہوں۔ دراصل اس فلم کا سودا کر چکا ہوں، اور وہ بھی ایک بہت بڑے معاوضے کے تحت۔ مائی ڈیئر ڈان پریسلے، میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک مقام، ایک وقار ہوتا ہے۔ تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس فلم کے سلسلے میں تم سے کسی نے سودا کر لیا ہے، اور اس سودے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تم اس سودے کو ملتوی کر دو تو کیا تمہارا وقار مجروح ہوگا؟ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سودا میں نے کیا ہے اسی کی تکمیل ہو۔ اس ملک سے میرے اور بھی بہت سے مفادات وابستہ ہیں۔ اس سودے کے سلسلے میں جو رقم حاصل ہوگی ڈیئر ڈان پریسلے، میں اسے نہایت عاجزی سے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت میرے وقار کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک بلند آہنگ کے کہا لگایا، اور ہوکسا حسب معمول چلتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ شخص جس کا نام تم نے جیکسن لیا ہے احمق اور پاگل ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ اس کے علاوہ مجھے تمہاری ذہنی حالت پر بھی شک ہو رہا ہے۔ اگر ڈان پریسلے سے تم بخوبی واقف ہو تو یہ بات بھی جانتے ہوگے کہ اس کا گروہ کسی طور پر تم سے کم نہیں ہے، اور وہ تنہا اپنے گروہ کے بغیر کسی ایسے سلسلے میں کام نہیں کرتا، جبکہ مارک ایشلے نامی وہ شخص فرانس کا ایک معمولی غنڈہ تھا جسے جیکسن نے بآسانی گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا۔ ہوکسا ہمیں سکیڑ کر میری باتوں پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نے کسی قدر پیکے انداز میں کہا، ہاں، اس بات پر مجھے تعجب ہے کہ کسی ملک کی سیکرٹ سروس کے معمولی ایجنٹ ڈان پریسلے جیسے شخص کو گرفتار کر لیں اور ڈان پریسلے کے ساتھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر پائیں۔ لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہے مائی ڈیئر ڈان پریسلے؟ تم نے اعتراف کیا ہے کہ تم مارک ایشلے کو جانتے ہو، اور اس بات سے بھی تم نے انحراف نہیں کیا کہ جیکسن نے تمہیں ٹریس کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے ساتھی صرف ایسے شخص کی حیثیت سے تمہیں یہاں لائے تھے جو میرا اپنا آدمی تھا، لیکن وہ لوگ اس کی صورت آشنا نہیں تھے۔ کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تم جیکسن کے قیدی رہے اور اس کے بعد فرار ہو کر پہاڑوں میں بھٹکتے رہے، اور انہی لمحات میں میرے آدمی تم تک پہنچے؟ ہاں مائی ڈیئر ہوکسا، میں اس اعتراف سے انحراف نہیں کرتا۔ در حقیقت ایسا ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہوکسا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سگار اس کے منہ سے نکل کر نیچے گر پڑا تھا، جسے اس نے جوتے دبا کر مسل دیا۔ چند لمحات وہ میری طرف منہ پھاڑے دیکھتا رہا، پھر کسی قدر غصیلے انداز میں بولا، تو گویا ہمیشہ کی مانند تم آج بھی مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں ہو، کیوں مسٹر ڈان پریسلے؟ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا تھا کہ تم یہی الفاظ کہو گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں کسی کے سامنے سچ بولتا ہوں تو وہ مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ کوشش کرو مائی ڈیئر ہوکسا کہ میری اس بات پر تمہیں یقین آ جائے۔ میں واقعی ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ کون ہوں یہ تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم میری یہ بات تسلیم کر لو گے۔ ہوکسا کی آنکھوں میں وہی آگ سلگ رہی تھی جو کبھی بھی اس کی مسکراہٹ سے ہم آہنگ نہیں ہوتی تھی۔ اس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، مائی ڈیئر ڈان پریسلے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھی اس بات سے نا واقف ہیں کہ تم میرے قبضے میں ہو۔ تم ہوائی حادثے میں ہلاک ہو چکے ہو، اور یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو کسی بحری حادثے کا شکار نہ بناؤ۔ وہ بولا اور تیز تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ میں اس کی دھمکی کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا، کیونکہ میں اس وقت اس کے بحری جہاز پر تھا، اور بحری حادثے کا تذکرہ ایک کھلی دھمکی تھی، گویا
وہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا تھا۔ ہوکسا کے اس بحری قید خانے میں مجھے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس گفتگو کے بعد ہوکسا سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ گو میری حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن یہاں میرا احترام کیا جاتا تھا، مجھے ہر سہولت حاصل تھی۔ شام کو چند لوگوں کی نگرانی میں عرصے پر چہل قدمی بھی کر سکتا تھا، رات کو بال روم میں بھی جا سکتا تھا، لیکن ہر جگہ بے شمار نگاہیں میری نگراں رہتی تھیں۔ ویسے بھی اس سمندری قید خانے سے فرار کا تصور میرے لیے ممکن نہیں تھا، تاہم میں بددل نہیں تھا، بلکہ یہ دن مجھے بہت پرسکون محسوس ہو رہے تھے۔ عارضی طور پر ہی صحیح، کم سے کم دن رات کی بھاگ دوڑ سے تو نجات ملی ہوئی تھی۔ تیسری رات تھی، میں بال روم میں ایک میز پر تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت بلا مجھ پر نازل ہوئی۔ دراز قامت، انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس، انگلیوں میں بیش قیمت انگشتریاں۔ اس کی قومیت کا ایک نگاہ میں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سانولی رنگت تھی، لیکن ایسی دلکش سیاہی اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی سیاہ کپڑے کے پیچھے روشنی جلا دی گئی ہو۔ خد و خال ایسے پرکشش کہ نگاہ نہ ہٹ سکے۔ اس نے بے تکلفی سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ میں گھورتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے برا سا منہ بنا کر دوسری جانب رخ موڑ لیا۔ اس کی یہ بے تکلفی سمجھ میں نہیں آئی تھی، تبھی اس کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ مجبوراً مجھے پھر اس کی جانب رخ کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنی گہری چمکدار سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور یہ آنکھیں کھوپڑی کی ہڈیاں توڑ کر دماغ کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، اس نے غلط تو نہیں کہا؟ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تاہم تم نے اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ کیا تم ہسٹری کی پروفیسر ہو؟ میرا ذہن بھی جاگ اٹھا تھا۔ نہیں، لیکن ڈان پریسلے کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ مسکرائی اور اس کے دلکش دانتوں کی چمک آنکھوں میں بجلی بن کر کوند گئی۔ اس کی پرسحر شخصیت ذہن و دل پر قبضہ جمانے میں کمال رکھتی تھی، لیکن شاید ایک جھنجھلائے ہوئے انسان کے لیے نہیں۔ تو پھر مجھے اس کی ہسٹری سنانے کے لیے تم یہاں آئی ہو سکتا ہے ہوکسا کے لیے تمہارے دل میں کوئی رنجش ہو، لیکن جینیفر کروز کو تم نے ہمیشہ دوستوں میں شمار کیا ہے، وہ آہستہ سے بولی، اور میرے ذہن میں ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ ہوکسا نے میری موت کے سلسلے میں اپنی غیر یقینی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے سب سے پہلے جینیفر کے سامنے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ڈان پریسلے اتنی آسانی سے موت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ میں نے جینیفر کروز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن بہرحال یہ نام میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ تو یہ جینیفر کروز کون ہے؟ اور ہوکسا یا مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مجھ سے میری مراد ڈان پریسلے تھی، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تب جینیفر کروز نے کہا، ہوکسا کی یہ اطلاع میرے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل تھی کہ میں ڈنمارک سے سفر کر کے یہاں آ گئی، صرف تم سے ملنے کے لیے ڈیئر ڈان پریسلے، صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کہ کیا تم واقعی زندہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری موت کی اطلاع سب سے زیادہ میرے لیے دکھ کا باعث تھی۔ اچھے دوست، اور پھر وہ بھی ڈان پریسلے جیسے، کیسے ملتے ہیں؟ لیکن تم نے مجھ سے بھی شناسائی کا اظہار نہ کر کے مجھے تھوڑا سا ذہنی صدمہ پہنچایا ہے۔ مسٹر ہوکسا نے مجھ سے اعتراف کرنے کے لیے اب تمہیں متعین کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے میڈم جینیفر کہ تمہیں بھی اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تم لوگ مجھے صرف یہ بات بتا دو کہ اگر میں ڈان پریسلے ہونے کا اعتراف کر لوں تو کیا تمہیں اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہوگا؟ لیکن اس نام کے ساتھ مجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ کی جائے، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے ہوائی حادثہ ہوا ہو سکتا ہے اس حادثے میں تمہیں کوئی ذہنی نقصان پہنچا ہو، لیکن تمہیں کم سے کم مجھ جیسی دوست سے تو مخلص ہونا چاہیے۔ اوہ، ایک بات اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، کہیں ہوکسا کے تمہارے درمیان ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی شخصیت ہی کا اقرار نہ کیا ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے ڈان پریسلے،
تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم لوگ واقعی ذہین اور چالاکی سے کام لے رہے ہو، لیکن میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تاہم اس کے بعد اگر تم مجھے ڈان پریسلے کہنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو میرا کیا ہے؟ مجھے اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میری اپنی تو کوئی منزل نہیں ہے۔ میں سیاح ہوں اور سیاحت کرتا پھر رہا ہوں، اور بس اتنی مہربانی کرنا مجھ پر کہ اس حیثیت سے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دینا۔ جینیفر کروز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، بس اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اب تم مجھ پر ہی اعتبار نہیں کر رہے ہو تو پھر میں اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کروں؟ پتہ نہیں تم کس طرح کا اعتبار چاہتی ہو۔ اگر میں کسی طور ڈان پریسلے کا ہم شکل ہوں تو کم از کم اتنی تحقیقات تو کر لو کہ میں ڈان پریسلے ہوں یا نہیں۔ اچھے خاصے ذہین لوگ ہو تم۔ ایک شخص مسلسل کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے جو اسے سمجھا جا رہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری خوشی کے لیے خود کو ڈان پریسلے تسلیم کر لیتا ہوں۔ جینیفر کروز اپنی سیر خیز نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہوکسا تم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک فلم جو کسی شون لائل سے حاصل کی گئی ہے اور اس سلسلے میں وہ بے شمار نام لے رہا ہے، مارک ایشلے، جیکسن اور نہ جانے کون کون۔ اب تم خود سوچو کہ میں کسی کو کیا بتاؤں جبکہ ایسی کسی چیز سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پہلے کیوں نہ کہا مجھ سے؟ ویسے ڈی پارک کے بارے میں بھی نہیں بتاؤ گے؟ اب میرا یہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی تھی اور اس نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر میں سیدھا اپنے کیبن میں آ گیا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے بستر میں گھس گیا۔ صورتحال میرے ذہن میں واضح ہو گئی تھی۔ جینیفر کروز کو ڈنمارک سے صرف میری شناخت کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن یہ جینیفر کروز چیز کیا ہے، اس کا مجھے ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انتظار کے سوا اور کیا کر سکتا تھا، اور بھلا ان خیالات میں اپنی نیندیں کیوں خراب کرتا؟ چنانچہ سو گیا۔ دوسری صبح ناشتے کے لیے مجھے کہیں اور بلایا گیا تھا۔ ناشتہ ایک خوبصورت کیبن میں میز پر لگا ہوا تھا اور میں اس کے گرد ہوکسا اور جینیفر بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری کرسی میری تھی، کیونکہ باقی کرسیوں کو ہٹا کر کیبن کی دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ ہوکسا نے میرا استقبال کیا۔ جینیفر بھی تھوڑی سی خم ہوئی تھی اور بھی خاموشی سے ناشتہ کیا جانے لگا۔ جب ملازم برتن اٹھا کر لے گئے تو کیبن کا دروازہ بند ہو گیا اور ہوکسا نے اپنا مخصوص سگار دانتوں میں دبا لیا اور اسے سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ تو تم نے جینیفر سے بھی یہی کہا ہے کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو؟ ہوکسا گویا ہوا، نہیں، میں ڈان پریسلے ہوں اور ہوا میں پیدا ہوا تھا، پھر وہاں سے مریخ پر چلا گیا۔ کافی عرصہ گزارنے کے بعد ایک خلائی جہاز کی دم سے لٹک کر یہاں پہنچ گیا اور اب تمہارے پاس ہوں، میں نے چڑچڑے انداز میں کہا، لیکن ہوکسا جلتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے چند الفاظ کا احساس دلا دوں، اس کے بعد ان کی وضاحت کر دینا۔ تم نے کہا تھا کہ میں ڈان پریسلے سے واقف ہوں، تو یہ بھی جانتا ہوں گا کہ اس کا گروہ کسی طور میرے گروہ سے کم نہیں ہے اور تنہا اپنے گروہ کے بغیر کسی ایسے سلسلے میں کام نہیں کر سکتا، جبکہ مارک ایشلے فرانس کا ایک معمولی غنڈہ ہے۔ میری جان، اگر تم ایک اجنبی ہو اور جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ تم صرف اتفاقیہ طور پر جیکسن کے چکر میں پھنس گئے تھے، تو پھر ڈان پریسلے سے تمہاری واقفیت کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا اس کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ بلا شبہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے اور جلد بازی میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ ان کا کیا مفہوم نکلتا ہے، اور اب میں ان الفاظ سے پھنس گیا تھا۔ اگر میں ایک غیر متعلق آدمی ہوں تو پھر واقعی مجھے ڈان پریسلے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات ذرا سوچنے کی تھی۔ جینیفر کروز گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی
اور غالباً میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحات کے لیے مکمل طور پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ اور اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہوکسا نے کہا۔ یہ بات نہیں مسٹر ہوکسا، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ الفاظ میں نے کب کہے تھے۔ سنا تم نے جینیفر؟ ہوکسا نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جینیفر کی آنکھوں میں گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر وہ بولی، پتہ نہیں مسٹر ڈان پریسلے کیوں خود کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تاہم ہوکسا، ہمیں پیشہ ورانہ ضبط سے کام لینا چاہیے۔ مسٹر ڈان پریسلے بھی بہت بڑے آدمی ہیں۔ مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے تو بہتر ہے۔ الیگزینڈر کیس کے سلسلے میں نے مسٹر ڈان پریسلے سے تعاون کی درخواست کی تھی، جسے انہوں نے حقارت سے مسترد کر دیا تھا، اور اب پھر ایسا ہی ایک سلسلہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے بھی وقار کا مسئلہ ہے، اور مسٹر ڈان پریسلے کو بھی میں اس سلسلے میں ایک پروقار پیشکش کر چکا ہوں، ہوکسا نے کہا۔ کچھ وقت گزار لو ہوکسا، میں اس تصفیے کو سلجھانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اس بارے میں کچھ بتا دو۔ جینیفر کروز نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ دراصل جینیفر، معاملہ ایسی فلم کا ہے جو دنیا کے بیشتر ممالک کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سے ملکوں کے ایجنٹ براہ راست اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے خود بھی ایک ملک کے لیے اس کے حصول کی کوشش کی، لیکن مسٹر ڈان پریسلے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ میرے وقار کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں مسٹر ڈان پریسلے کو برین چیمبر تک پہنچا سکتا ہوں، جہاں خراج حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد مسٹر ڈان پریسلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے تعاون نہیں کیا تو مجھے اس کا موقع دو۔ میں ایک اچھے ساتھی کو کھونا نہیں چاہتی۔ تم اس کے لیے مجھے صرف 2 دن کا وقت دے دو۔ فلم سے حاصل ہونے والی رقم $5 ملین ہوگی۔ میں اس میں سے $2 ملین تم لوگوں کو دینے کا معاہدہ کر سکتا ہوں، لیکن فلم مجھے ملنی چاہیے۔ 2 دن، صرف 2 دن مائی ڈیئر، جینیفر نے کہا۔ اوکے، ہوکسا جھٹکے دار آواز میں بولا، اور جینیفر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی۔ وہ مجھے ساتھ لیے باہر نکل آئی تھی۔ عرصے پر دھوپ پھیلی ہوئی تھی، سمندر پرسکون تھا۔ بہت دور ایک سفید اسٹیمر نظر آ رہا تھا۔ دفتن جینیفر نے کہا، دنیا یقین کرے یا نہ کرے، لیکن میں یقین کر چکی ہوں کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ پھر بولی، کیونکہ بہت کم لوگ پریسلے سے اس حد تک واقف ہیں جتنی میں، کیونکہ وہ میرا محبوب ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہے لگاتا ہوا سمندر میں کود جاؤں۔ ذہنی جھٹکے برداشت کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا دماغ تو ہل ہل کر شاید لاتعداد ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب دماغ کی جگہ کیا چیز رہ گئی ہے جو ابھی تک مسلسل ساتھ دے رہی ہے۔ جینیفر کروز ڈان پریسلے کی پرستار تھی۔ کافی دیر میں اسے اس بات کا یقین ہوا تھا کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ ویسے تو ڈی پارک بھی میری محبوب تھی، اور اس نے اسی چیز کا اظہار کیا تھا، گویا جینیفر ڈی پارک کی رقیب بھی تھی۔ ارے ہاں، اس نے ڈی پارک کا تذکرہ بھی تو کیا تھا۔ اس وقت میں نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ اس تذکرے میں ایک تنزیہ کیفیت تھی۔ بہرحال ان تمام باتوں سے مجھے کیا حاصل؟ میں تو صرف احتشام تھا، نہ ڈان پریسلے نہ جینیفر کا محبوب، صرف اور صرف وہ بین الاقوامی گدھا جس کی اپنی شخصیت اس سے مذاق پر تلی ہوئی تھی۔ جینیفر کروز سمندری لہروں پر نگاہیں جمائی رہی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بولی، لیکن تم ڈان پریسلے سے اس قدر مشابہ ہو کہ دنیا کا کوئی شخص بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری جسامت، ہاتھ پاؤں کی بناوٹ، سب کچھ ڈان پریسلے جیسی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں صرف میں جانتی ہوں، صرف میں۔ شاید اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تاہم میں اس کی تحقیق کیے بغیر ہی یہ اعلان کر رہی ہوں کہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو۔ یہ اعلان آپ کب فرما رہی ہیں محترمہ؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا اور وہ ہنس پڑی۔ نہیں، بھلا کسی اور سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے یہ۔ دراصل مائی ڈیئر، تنہائی میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ وہ رک کر سوالیہ انداز میں بولی، احتشام۔ تو مائی ڈیئر احتشام، میں ذرا مختلف سوچ کی مالک ہوں۔ تمہارے بارے میں سنتے ہی دوڑی چلی آئی اور اس کے بعد سے اب تک تمہارا تجزیہ کر رہی ہوں۔ ہوکسا جیسا زیرک اس بات پر مصر ہے کہ تم ڈان پریسلے ہو، لیکن بھلا وہ ان باتوں کو کیا جانے جو کوئی محبوبہ اپنے محبوب کے بارے میں جان سکتی ہے۔ تمہیں اس بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ کم از کم میں تمہیں ڈان پریسلے نہیں سمجھ رہی۔ کیا اطمینان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے مس جینیفر؟ میں نے کہا، نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ جینیفر کروز کے بارے میں یقیناً تمہیں تفصیلات معلوم نہیں ہیں کیونکہ تم ڈان پریسلے نہیں ہو۔ ان تفصیلات سے مجھے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا مس جینیفر، لیکن کیا آپ اس یقین کے بعد کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ ایک بات کا اعلان اس کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ تم جو کوئی بھی مشکوک شخصیت کے حامل ہو، تم نے ہوکسا کو بتایا کہ تم صرف ایک سیاح ہو۔ نہ ہوکسا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں تمہاری اس شخصیت کا دوسرا رخ ضرور چمک رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے مائی ڈیئر احتشام کہ ہم جرم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے اپنا کام ذہانت اور عقل مندی سے ضرور نکالتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اندر ایک اور بھی حص ہوتی ہے۔ اسے تم چھٹی کی بجائے ساتویں حص کہہ سکتے ہو، کیونکہ چھٹی حص ان جاسوسوں کے پاس ہوتی ہے جو ہماری گرفتاری کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، ان ایجنٹوں کے پاس ہوتی ہے جو ہمارے راستے کاٹنے کے لیے ہماری راہ میں آتے رہتے ہیں۔ چھٹی حص سے مقابلہ ذرا مشکل رہتا ہے، اس لیے اس بات پر یقین کر لو کہ جو لوگ اپنے دشمنوں پر حاوی رہتے ہیں وہ چھٹی حص نہیں بلکہ ساتویں حص کے مالک ہوتے ہیں۔ تو میری حص بتاتی ہے کہ ہوکسا تمہارے سلسلے میں پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا تمہاری ذات سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ نہیں؟ تب پھر جس شخصیت نے بھی تمہیں اس سلسلے میں استعمال کیا ہے وہ یقیناً ذہین ہے، کیونکہ اس نے تمہارے ڈان پریسلے کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ میں نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر میں نے کہا، اس کا نام زمانہ قدیم میں افلاطون تھا، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ہٹلر کہلایا، اور اس وقت نہ جانے وہ کس روپ میں ہے۔ مجھے یہاں سے نکالنے کا وعدہ کرو تو معلومات حاصل کر کے بتا دوں گا۔ جینیفر کروز ہنسنے لگی تھی، پھر وہ بولی، چلانے کا یہ انداز بھی مصنوعی ہے۔ میں نے کہا، نا، ساتویں اس کیمرے کی آنکھ کی مانند ہے جو ایک ایک چیز کو ذہن نشین کر کے اسی کا عکس پیش کرتی ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا جینیفر کروز، اسے بڑی شوق سے دیکھتی رہو۔ جب تم نے اس گفتگو کا آغاز کیا ہے تو کم از کم مجھے یہ جواب تو دے دو کہ اس مصیبت سے نکالنے کے لیے میری کوئی مدد کر سکتی ہو یا نہیں۔ فلم ہوکسا کے حوالے کر دو، تمہیں خود بخود اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ تب پھر وہ فلم تم مجھے دے دو تاکہ میں اسے ہوکسا کے سپرد کر دوں۔ میں نے کہا۔ جینیفر مسکراتے ہوئے بولی، تو کم از کم مجھے تو اس کی حیثیت بتا دو، وہ کون لوگ ہیں جو اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ بہت سے کام ہو سکتے ہیں مائی ڈیئر، ہم لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن کاروبار ہے۔ جو کام ایک شخص نہیں کر سکتا دوسرا کر لے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کے مفادات بھی وہی حاصل کرے۔ پہلے کو اس سے دشمنی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دشمنوں کے درمیان زندگی گزارنا ہی تو زندگی ہے۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں یہ بات کہ تم اس وقت ہوکسا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، اور ہوکسا کسی قیمت پر تمہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، باقی تم پر منحصر ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور پھر واپسی کے لیے مڑتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں۔ تنہائی میں سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے
میری پیشکش پر غور کرنا، تمہیں یقیناً صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بھلا مجھے کیا صحیح فیصلہ کرنا تھا؟ میرے فیصلے تو ہمیشہ ہی مذاق خیز ہوا کرتے تھے۔ آج تک میں اپنے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ بہرطور زندگی کی تفریحات میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جینیفر کروز سے تعاون کرنے میں کوئی اتنی زیادہ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب جینیفر مجھ سے دوبارہ ملی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ جینیفر نے کہا۔ میں تمہاری مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہوں جینیفر، اور اس بات کو مذاق تصور نہ کرو کہ میں ڈان پریسلے نہیں ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ میں ایک سیاح ہوں اور حالات نے مجھے ان راستوں پر لا ڈالا ہے۔ میں مجرمانہ صلاحیتیں نہیں رکھتا، لیکن اس بات کے لیے کیا کروں کہ جس نے مجھے سمجھا مجرم ہی سمجھا، بلکہ زبردستی مجرم بنا ڈالنے کی کوشش بھی کی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی جرائم میں ملوث ہوتا چلا گیا۔ زندگی بری نہیں ہے، لیکن وہ داؤ پیچ مجھے نہیں آتے جو جرم کی دنیا کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فلم کی بات کرو۔ کیا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ فلم تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاں، اب میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ گڈ، ویری گڈ، جینیفر مسکرائی اور پھر بولی، اور تمہیں یہ پتہ کیسے چل گیا کہ وہ فلم کسی کے لیے دلچسپی کا باعث ہے؟ مختصراً بتا چکا ہوں کہ لوگوں نے مجھے بلا وجہ اپنے آپ میں ملوث کر لیا تھا، اور ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آتا چلا گیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ شون لائل کے گھر سے وہ فلم میں نے ہی اڑائی تھی، اور باقی لوگ آپس میں دھول دھپا کرتے رہ گئے تھے۔ یہ فیصلہ تو ہم بعد میں کر لیں گے کہ تم کیا ہو۔ ہاں، اگر فلم کے مسئلے میں اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔ ہوکسا نے اس سلسلے میں $5 ملین کا تذکرہ کیا، جن سے $2 ملین وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ $3 ملین وہ کس سلسلے میں رکھنا چاہتا ہے؟ اسے اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ چنانچہ ساری رقم ہماری اپنی ہونی چاہیے نا؟ بس اب تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو، اور اگر واقعی تمہارا کوئی گروہ نہیں ہے تو میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گی جو جرائم کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گا، اور لوگ اس کی تفصیلات جان کر دانتوں میں انگلیاں داب لیں گے۔ جینیفر کروز نام ہے میرا، لیکن اس کی تفصیلات تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ یہ پیشکش ہے میری تمہارے لیے کہ اگر تم واقعی اپنا کوئی گروہ نہیں رکھتے تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی۔ میں تو نہ جانے کتنے گروہوں میں شامل ہوں، اور نہ جانے کتنے لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ مس جینیفر، آپ بھی سنیں گی تو آپ کی عقل چکرا کر رہ جائے گی۔ بہرطور آپ بھی اپنے طور پر کچھ دن کے لیے خوش ہو لیں۔ جینیفر کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، گویا ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم تم مل کر کام کریں گے، لیکن مسئلہ ہوکسا کا آ جاتا ہے۔ یقیناً۔ اور کیا ہوکسا اتنی آسانی سے ہمیں ہمارے مقصد کے لیے چھوڑ دے گا؟ میں نے سوال کیا۔ جینیفر ہنسنے لگی، پھر بولی، نہیں ڈیئر، ہوکسا کو تم معمولی نہ سمجھو، بہت خوفناک شخصیت کا مالک ہے وہ، لیکن مزہ تو اس وقت آئے گا جب ہم ہوکسا کو چکر دیں گے۔ ایک بات کا جواب دو مجھے، لیکن پورے اعتماد کے ساتھ۔ ہاں ہاں، اب میرے اور تمہارے درمیان اعتماد کا رشتہ تو قائم ہو ہی چکا ہے۔ فلم کہاں ہے؟ اس کے لیے ہمیں پیرس چلنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل تم بھی سن لو مسٹر احتشام۔ ہوکسا ہم سے ملاقات کرے گا اور اس کے سامنے تم اعتراف کر لو گے کہ فلم تم اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو۔ بس باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہاری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرے اور جینیفر کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں ہوکسا کی آمد کا انتظار تھا۔ جینیفر اس دوران کیا کرتی رہی تھی یہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن میں اپنے طور پر بہت سے وسوسوں کا شکار رہا تھا۔ 2 گروہوں میں چلے گی، پتہ نہیں میرا کیا حشر ہو۔ وقت مقررہ پر ہوکسا آ گیا۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد وہ اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ جہاز
فرانسیسی حکومت کی نگاہوں سے کیسے پوشیدہ تھا یا کس حیثیت سے فرانسیسی سمندر میں لنگر انداز تھا۔ جرم کی دنیا کے بہت سے نظارے کیے تھے میں نے، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں حکومت صرف ان لوگوں کی ہی نہیں ہوتی جو الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے یا فوجی انقلابات کے ذریعے برسر اقتدار آتے ہیں، بلکہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی حکومتیں ان لوگوں کی بھی ہوتی ہیں جو کھلم کھلا حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور دھڑلے سے منظر عام پر بھی رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، یہ اپنی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گروہ بین الاقوامی پیمانے پر سرگرم عمل ہیں۔ جینیفر سے میری ملاقات ہوکسا کے ساتھ ہی ہوئی۔ ہوکسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ مائی ڈیئر ڈان پریسلے، بالآخر تم نے پہلی بار میری بات مانی لی۔ میں در حقیقت معذرت خواہ ہوں، لیکن اس بات کا حق تمہیں بھی حاصل ہے کہ اگر میں کبھی تمہاری چنگل میں پھنسوں تو تم مجھ سے اپنی منمانی کراؤ، لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بات میری آن میرے وقار کی ہے۔ جن لوگوں کے لیے میں نے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان سے میرے بہت سے مفاد وابستہ ہیں، اور اگر میں اس میں ناکام رہا تو میری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں تم میری مدد کرو، آئندہ ہم اپنے بارے میں مناسب فیصلے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر ہوکسا، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ مس جینیفر سے جو گفتگو ہوئی ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تمہاری خواہش کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے چلیں گے، اور اس کے بعد کی کارروائیوں میں اگر تم چاہو تو باقاعدہ میرے ساتھ شریک رہ سکتے ہو۔ مجھے اجازت ہے؟ میں نے پوچھا، اور ہوکسا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک بار پھر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بغض نہ رہے۔ شام جھک آئی تھی اور بادل گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، اور جہاز کا عملہ بارش کی وجہ سے اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ بارش خاصی زوردار ہو رہی تھی کہ دفعتاً جہاز پر ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی تھی۔ سب لوگ چونک پڑے۔ میں بھی اپنے کیبن سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور پھر گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ باہر جہاز کے عملے کے لوگوں کی چیخیں ابھر رہی تھیں۔ میں ایک جگہ دبک گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ گولیوں کی تڑ تڑاہٹ اور مسلسل دھماکے گونجنے لگے، اور پھر جہاز پر سے بھی اس کارروائی کا جواب دیا جانے لگا، لیکن دھماکوں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی بھی دقت نہیں ہوئی تھی کہ جہاز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر یا ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ غالباً دستی بم جہاز پر پھینکے جا رہے تھے اور مشین گن سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ یہ ہنگامہ تقریباً 10 یا 11 منٹ تک جاری رہا، اور اس کے بعد عجیب سی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس وقت اپنے کیبن سے باہر جانا نہایت خطرناک ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے صورتحال جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بھگدڑ مچی ہوئی تھی، چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن کون سی آواز کس کی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ دفعتاً میرے دائیں شانے میں آگ لگ گئی، کوئی گولا لگا تھا۔ انسانی سرکٹ بریکر کتنا عمدہ ہوتا ہے۔ میرا سرکٹ بھی بریک ہو گیا تھا، ہوش بھی آ گیا۔ میں کسی اسپتال میں تھا، لیکن سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ اسپتال کا سارا عملہ اپنا اپنا لگ رہا تھا، اردو بولنے والا۔ میں اپنے وطن میں تھا۔ کیسے؟ یہ بعد میں معلوم ہوا جب اسپتال میں ہی ابرانوس کی آواز سنائی دی۔ یہ حقیقت ہے کہ تم انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہو۔ ہم آتش زادے تم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، لیکن تم نے میرا احسان کبھی نہیں مانا۔ پوری دنیا کی سیر کرا دی میں نے تمہیں، مگر کیا صلہ ملا؟ خیر، میں تمہیں اس جہاز سے بچا لے آیا جو وہیں غرق ہو گیا تھا۔ اب تم سیٹ احتشام ہو، برنس روڈ پر تمہاری کوٹھی ہے، بہترین کاروبار ہے، یہاں سے جا کر اسے سنبھالو اور عیش کرو۔ میں نے تمہارے چھوٹے سے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے،
ابرانوس نے سچ کہا تھا، ہم انسان زادے ظرف کے معیار سے بہت نیچے گر چکے ہیں۔ ابرانوس پھر کبھی مجھے نہیں ملا، لیکن میں اس کا احسان مند ہوں کہ اس نے میری زندگی بدل دی۔